نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو لرننگ وتھ شائستہ جبی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈھیر سارا رمضان المبارک سب کو مبارک ہو۔ تو اسی کے ساتھ کسی شاعر نے ویسے کیا خوب کہا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے تو رمضان آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب پیارا تحفہ اپنا گھر اور رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ تو دوستو، پہلے عشرے کی میں آپ سے دعا شیئر کروں گی کہ پہلے عشرے کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ اور قائم رب، میں تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتی ہوں۔ تو بعض حدیثوں میں بیان ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان شریف میں قرآن پاک یک بارگی نازل فرمایا گیا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب کو رمضان المبارک کی پہلی افطاری بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ پہلی افطاری آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً آپ سب نے کھجور جیسے بابرکت پھل کے ساتھ ہی افطاری کی ہوگی۔ تو کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمت ہے، ایسا پھل ہے جس میں بہت سارے منرلز اور وٹامنز ایسے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یہی بات، یعنی کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم نہیں کرنا، بلکہ گناہ کو چھوڑنا ہے، اور گناہ چھوڑ کر کیا ہوتا ہے؟ غرور کم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی ایسی ڈھال کہ انسان روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی نور و برکتیں حاصل کرتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنا نور نازل فرماتا ہے، اور رمضان یہ بھی ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی، اللہ عز و جل کو بھی باطنی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اچھا ساتھیو، ویسے دیکھا جائے تو روزہ سخت نہیں ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے۔ جو ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی اگر ہم جتنا زیادہ روزے کو محسوس کریں گے تو روزہ بھی ہمیں اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح رمضان کریم میں صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ضرور ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اچھا ایک اور بات، جیسا کھجور کے بارے میں پہلے بتایا آپ کو میں نے، تو اب میں حدیث شریف کے مطابق بتاؤں گی کہ کھجور سے روزہ کھولا کریں، کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیا کریں، کیونکہ پانی جو ہے وہ طہور ہے، یعنی کہ پاک ہے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو آپ کو بھی بتائی ہے۔ کھجور واقعی توانائی والی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بابرکت پھل ہے جس میں بے حد یعنی طاقت ہوتی ہے۔ اور کھجور جو ہے تقریباً یہاں تک کہ ہمارے بڑے بزرگ حکیم بھی کہتے ہیں کہ کھجور کیا ہے؟ اچھی غذا ہے۔ دوسرا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے روزہ رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر خود دوں گا۔ اچھا، یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ سب کو کہ رمضان کا جو ہے پہلا روزہ اور پہلی افطاری، آپ سب کو پہلی سحری افطاری سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ویسے رمضان وہ مہینہ ہے دوستوں کہ جس میں دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم میں ہم سب کو رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔